السلام علیکم دوستوں، آج سے ہم ایک نئی سیریز ریسنٹ ایونٹ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے بنگلہ دیش میں آخر کیا ہوا۔ دوستوں، آخر کیا وجہ تھی کہ صرف ایک قانون وقت کے ساتھ ساتھ اتنا متنازع ہوتا گیا کہ صرف 20 دنوں میں حکومت گرنے کا سبب بنا، بلکہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان، جن کو لوگ بانگا باندھو یعنی فرینڈ آف بنگلہ کے نام سے جانتے تھے، وہ بانگا شترو یعنی اینیمی آف بنگلہ بن گئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان 20 دنوں میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے بانی کی بیٹی اور حاضر وزیر اعظم کو چھپ کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ جی ہاں، میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ایونٹس کا پہلا ایپیسوڈ۔ دوستوں، اس احتجاج کی بنیاد بہت پہلے یعنی 1971 میں ڈالی جا چکی تھی۔ جی ہاں دوستو، 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو بنگلہ دیش کے بانی اور عوامی رہنما شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت بنائی اور آزادی کے فوراً بعد یعنی 1972 میں انہوں نے سب سے پہلے سول سروس ایکٹ یعنی سرکاری ملازمتوں میں مخصوص لوگوں کے لیے کوٹا مختص کیا۔ دوستوں، یہ فیصلہ اس وقت بھی متنازع تھا، مگر چونکہ اس وقت شیخ مجیب الرحمان کا چرچا تھا تو اس لیے مسئلے پر زیادہ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ مگر پھر بھی اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جن کا نام پروفیسر مظفر احمد چودھری تھا، انہوں نے اور ان کے ہم خیال لوگوں نے اس فیصلے پر بھرپور مخالفت کی اور میرٹ پر بھرتیوں پر زور دیا، مگر اس مخالفت کا اثر عوام پر زیادہ نہیں ہوا۔ دوستوں، بنگلہ دیش کے موجودہ حالات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بنگلہ دیش پبلک سروس ایکٹ کے کوٹا سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ شروعات میں یعنی 1972 میں جب کوٹا سسٹم کو نافذ کیا گیا تو اس میں 30% حصہ سابقہ فوجیوں کو دیا گیا، جنہوں نے 1971 کی آزادی تحریک میں بنگلہ دیش کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ 10% حصہ متاثرہ خواتین کو دیا گیا اور 40% حصہ کم نمائندگی والے لوگوں کو دیا گیا اور باقی بچا صرف 20% حصہ جو میرٹ کے لیے مختص کیا گیا۔ دوستوں، اب اس کے چند سال بعد یعنی 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کا ایک فوجی بغاوت کے بعد قتل کر دیا گیا اور ان کے قتل کے ساتھ بکسال کو بھی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان کا قتل کیوں اور کیسے ہوا اور بکسال کیا تھا، اس پر ہم کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد یعنی 1976 میں بنگلہ دیش کی نئی حکومت میں مخصوص نشستوں کے کوٹے کو کم کر کے 20% کر دیا، جس کی وجہ سے میرٹ کے کوٹے میں اضافہ ہو گیا اور اب میرٹ کا کوٹا 40% ہو چکا تھا۔ دوستوں، اس کے تقریباً 9 سال بعد یعنی 1985 میں اس کوٹا سسٹم کو مزید بہتری لائی گئی، یعنی میرٹ کو 45% جگہ دی گئی، جو عام عوام اور نوجوانوں کے لیے خوش آئند تھا۔ اس طرح یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہا اور 1997 میں حکومت نے ایک بار پھر جنگ آزادی لڑنے والے فوجیوں کے کوٹا سسٹم میں مزید اضافہ کر دیا، جس کے بعد 2008 میں سابقہ سول سروس ملازمین اور کچھ انقلابی سوچ رکھنے والے لوگوں نے، جن میں اکبر علی خان اور قاضی رقیب اللہ احمد جیسے لوگ نمایاں تھے، انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کس طرح کوٹا سسٹم قابل لوگوں کا استحصال کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں اس نظام کو فرسودہ قرار دیا گیا اور اس میں اصلاحات کرنے کی گزارش کی گئی۔ دوستوں، یہ رپورٹ اس وقت کے بنگلہ دیش پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر سادات حسین کو بھیج دی گئی، جس کے بعد یعنی 2010 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے کوٹے میں کمی کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ آزادی کی تحریک لڑنے والوں کی تیسری نسل، جنہوں نے اس تحریک میں حصہ تک نہیں لیا تھا، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور پھر 2012 میں معذور لوگوں کے کوٹے میں 1% اضافہ کر دیا گیا، جس سے میرٹ کا کوٹا مزید کم ہو گیا۔ دوستو، اس ساری کہانی میں دلچسپ بات یہ تھی کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کا کوٹا تو 30% تھا، مگر اس کوٹے میں سے بامشکل 10% لوگ بھرتی ہوتے تھے۔ دوستو، ان سب کے بعد ہائی کورٹ میں اس کوٹے سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن جمع کرائی گئی، مگر بدقسمتی سے یہ درخواست ہائی کورٹ کی جانب سے ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد 21 مارچ کو اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے
اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والوں کو کوٹا برقرار رکھنا چاہتی ہیں، جس کے بعد طلبہ کی جانب سے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ احتجاج رنگ لایا، یعنی احتجاج کے فوراً بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بنگلہ دیش پبلک سروس کمیشن میں موجودہ کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا گیا۔ مگر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ پروٹیسٹ کرنے والوں کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ کوٹا سسٹم کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ان کا مطالبہ محض اتنا تھا کہ جنگ آزادی لڑنے والوں کی تیسری نسل کو اس کوٹا سسٹم میں جگہ نہیں دی جائے، بلکہ اس پر میرٹ یعنی قابلیت کو ترجیح دی جائے۔ دوستوں، اس کے بعد آخر 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے ایک بار پھر کوٹا سسٹم ختم کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور کوٹا سسٹم ایک بار پھر بحال ہو گیا، اور یہاں سے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جو اب آپ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں دوستوں، کوٹا سسٹم بحال ہونے کے فیصلے کے فوراً بعد یونیورسٹیز کے طلبہ ایک بار پھر احتجاج کرنا شروع ہو گئے، اور یہ احتجاج اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے نہ صرف طلبہ کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ احتجاج کرنے والے طلبہ کو رضاکار کہہ کر بلایا۔ یہ لفظ بنگلہ دیش میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جنہوں نے 1971 میں پاکستان کی مدد کی تھی۔ اس دوران یعنی 10 سے 12 جولائی تک طلبہ کا احتجاج دھرنے کی شکل اختیار کر گیا۔ طلبہ نے کیپٹل سٹی یعنی ڈھاکہ کے مین روڈ ہائی ویز کو بلاک کر دیا اور ساتھ ہی ریلوے لائن بھی بلاک کر دی، جس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دوستوں، یہاں طلبہ کا غم و غصہ اس وقت مزید بڑھ گیا جب اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے طلبہ کے مطالبات سننے کی جگہ 14 جولائی کو ان پر شدید تنقید کی اور ان کو ریاست کا غدار قرار دیا۔ دوستو، یہاں حکومت غلطی پہ غلطی کرے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے اگلے ہی دن یعنی 15 جولائی کو حکومت وقت یعنی عوامی لیگ پارٹی کے جنرل سیکریٹری عبید القدیر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس سے طلبہ کو ان لوگوں کی بھی ہمدردی حاصل ہو گئی جو شاید ابھی تک اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھے۔ 15 جولائی 2024 کو انہوں نے ایک بیان دیا کہ BLC یعنی بنگلہ دیش چھاترا لیگ جو عوامی لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا، وہ احتجاج کرنے والے طلبہ کو فٹنگ رپلائی یعنی مناسب جواب دے گی۔ یہ سیدھی ایک وارننگ تھی۔ دوستو، اس بیان کے بعد جلدی پر تیل کا کام کیا BLC کے ان کارکنوں نے جنہوں نے اسی دن یعنی 15 جولائی کو ڈھاکہ میڈیکل کالج ہاسپٹل کے باہر کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی سرپرستی میں دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 300 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ اس واقعے نے طلبہ کا غصہ مزید بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 16 جولائی تک یہ احتجاج ڈھاکہ کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ اب تک اس سارے واقعات میں 6 لوگ ہلاک ہو چکے تھے، اور طلبہ کا غصہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے BLC کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان سب حالات کے بعد بھی حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب آمرانہ انداز اپناتے ہوئے وہ طاقت کے زور پر ان حالات پر قابو کر سکتے ہیں، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ 17 جولائی کو طلبہ نے ہلاک ہونے والے طالب علموں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا، جس کے جواب میں پولیس نے سخت ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف 3 یونیورسٹیز کی کیمپسز کو بند کر دیا بلکہ طالب علموں کو ہاسٹل خالی کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ دوستو، اسی دن یعنی 17 جولائی کو شیخ حسینہ نے سرکاری ٹی وی پر آ کر ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا اور اس واقعے پر جوڈیشلی انکوائری کا حکم بھی دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس پر زور دیتی رہیں کہ وہ کوٹا سسٹم پر عدالت کے فیصلے کے آنے کا انتظار کریں اور صبر سے کام لیں، مگر طلبہ اس کے جواب میں پورے شہر کی پہیہ جام ہڑتال یعنی ٹرانسپورٹیشن اسٹرائک کر دیتے ہیں۔ دوستو، اب حالات قابو سے مکمل باہر ہو چکے تھے۔ احتجاج کا دائرہ 19 ضلعوں تک پہنچ چکا تھا۔ پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس افراد بھی اسلحے کا آزادانہ استعمال کر رہے تھے، مگر ان کے سامنے ہزاریں طالب علموں کا مجمع تھا۔ دوستوں، 18 جولائی تک ایک اندازے کے مطابق مزید 29 لوگ ہلاک ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اور ڈھاکہ میں موجود سرکاری ٹی وی کے دفتر کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے۔
اس دوران نیٹ بلاکس کے مطابق بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے تاکہ احتجاج کرنے والوں کے رابطوں میں خلل آ سکے۔ اب تک 19 جولائی تک جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 66 تک چلی جاتی ہے۔ اس دوران ایک ضلع میں کچھ لوگوں کا ایک گروپ وہاں کی جیل میں نہ صرف 900 ساتھیوں کو چھڑا لے جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ آتش گیر مادہ بھی لے جاتے ہیں، جس کے بعد حکومت حالات کنٹرول کرنے کے لیے کرفیو لگا دیتی ہے اور فوج سے مدد کی درخواست بھی کرتی ہے۔ اس دوران یعنی 20 جولائی کو کرفیو کے پہلے دن کم سے کم 21 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، جس کے بعد حکومت اگلے 2 دن عام تعطیل کا اعلان کر دیتی ہے اور کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والے رہنماؤں اور اپوزیشن پارٹی یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ دوستو، آخرکار 21 جولائی کو سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے، جس کے مطابق کوٹا سسٹم کم کر کے 93% میرٹ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ مزید 7 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ دوستو، اس دوران یعنی 23 جولائی تک گورنمنٹ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس فیصلے کو تسلیم کر لیتی ہے، مگر طلبہ کے مطابق اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی مخالف لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری رکھتی ہے، مگر کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروس بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے تاکہ لوگوں کا غصہ کچھ کم کیا جا سکے۔ مگر اب حالات کچھ ایسے تھے کہ احتجاج کرنے والوں نے 24 جولائی تک پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا، یعنی اب پروٹیسٹ ختم کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہ اس میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 جولائی کو مظاہرین اپنے مطالبات میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں اور مزید 3 مطالبات حکومت کے آگے رکھتے ہیں، جن میں گرفتار رہنماؤں کی رہائی، کرفیو کا خاتمہ اور یونیورسٹیز کو دوبارہ کھولنے کے شامل ہوتا ہے۔ مگر اس کے اگلے ہی دن یعنی 26 جولائی تک پولیس اہلکار نے خفیہ طور پر مظاہرین کے منتظمین میں سے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد اپوزیشن پارٹی یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ دوستوں، 27 جولائی تک حالات اس حد تک بدتر ہو جاتے ہیں کہ مغربی ممالک کے 14 سفارت خانے بنگلہ دیشی حکومت کو ایک مشترکہ خط لکھتے ہیں، جس میں وہ پولیس کی جانب سے ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، مگر دوسری طرف پولیس کی جانب سے طلبہ اور رہنماؤں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوستوں، اس دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 28 جولائی کو گرفتار شدہ 6 رہنماؤں کی جانب سے ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے، جس میں وہ عوام سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرتے ہیں، مگر طلبہ احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب 29 جولائی کو احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ مزید سخت ہو جاتا ہے اور وہ حکومت سے برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب پولیس کی بھاری نفری بھاری اسلحے کے ساتھ سڑک پر نظر آتی ہے۔ تو اسی دوران حکومت کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے 31 جولائی کو ہلاک افراد کی یاد میں حکومت یوم سیاہ مناتی ہے، جس کو احتجاج کرنے والے مسترد کر دیتے ہیں اور احتجاجاً سوشل میڈیا پروفائل پر لال رنگ کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اس دوران یعنی 1 اگست کو پولیس جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور اس کے طلبہ ونگ سے متعلق ذیلی تنظیموں پر پابندی عائد کر دیتی ہے، مگر 3 اگست کو طلبہ ایک بڑی ریلی کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب حکومت کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہاں طاقت سے کام نہیں چلے گا۔ پھر آخرکار شیخ حسینہ احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کی پیشکش کرتی ہیں، مگر طلبہ اس پیشکش کو مسترد کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی موجودہ حکومت سے دستبرداری کا دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اب طلبہ کا ماننا تھا کہ ایک نئی عوامی حکومت بنائی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اب دوستوں، 4 اگست تک پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں 21 ضلعوں تک پہنچ چکی ہوتی ہیں اور حکومت نے نرمی کے بعد ایک بار پھر کرفیو کا اعلان کر دیا ہے، مگر حالات اس حد تک بدتر ہو چکے ہوتے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے مظاہرین ڈھاکہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران فوج مظاہرین کو کرفیو کی پابندی کرنے کی اپیل کرتی ہے اور پھر آخرکار 5 اگست کو لوگ کرفیو توڑتے ہیں اور ڈھاکہ شہر کے مرکزی مقام پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروعات میں تو سیکیورٹی فورسز نے ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر مظاہرین کا
जज्बात देख कर वो भी पीछे हट जाते हैं। इस दौरान मुजाहिरीन जो बहुत जज्बाती हो चुके थे, शेख हसीना के सरकारी घर पर घुसने की कोशिश करते हैं। अब शेख हसीना को अवामी ताकत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। वो हालात भांप गईं और बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफ़ा पेश करके अपनी बहन शेख रेहाना के साथ इंडिया फरार हो जाती हैं। इसके फ़ौरन बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मां सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए मदऊ करते हैं, जिनमें जमात इस्लामी भी शामिल होती है, जिन पर कुछ दिनों पहले पाबंदी लगाई गई थी। इसके साथ साथ जनरल वक़ारुज़्ज़मां ने यह भी ऐलान किया कि बांग्लादेश के सदर की मुशावरत के बाद अब पूरी हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। इस सब के बाद जनरल वक़ारुज़्ज़मां ने यह भी ऐलान किया कि 20 दिनों में जो लोग हलाक हुए हैं उनको इंसाफ दिया जाएगा और लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज ख़त्म करने की अपील की। मगर यहाँ मुजाहिरीन ने अपना गुस्सा हुक्मरान जमात के दफातर पर हमला करके और शेख हसीना के वालिद और मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे के साथ साथ म्यूज़ियम पर हमला करके निकाला। दोस्तों, शेख हसीना के इस्तीफ़े के 3 दिन बाद यानी 8 अगस्त को 84 साला नोबेल प्राइज़ याफ्ता माशदान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में हुकूमती जिम्मेदारियां संभाल ली और यहाँ से बांग्लादेश के लिए एक नए दौर का आगाज़ हुआ।